السلام علیکم۔ حکیم ظہور حسین گاؤں کے مشہور حکیم تھے۔ کسی دوسرے ملک سے تعلیم حاصل کر کے حکمت کے پیشے سے منسلک ہوئے۔ جب وہ غیر ملک سے واپس آئے تو شہر میں ایک بہت بڑا دیسی دواخانہ کھول دیا۔ اس کے اپنے دیہات کے لوگ علاج کے سلسلے میں شہر کا رخ کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے آبائی گاؤں آیا تو دیکھ کر حیران ہوا، یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ حکیم۔ لوگ علاج کے سلسلے میں 50 کلومیٹر دور شہر کا رخ کرتے تھے۔ حکیم کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد حکیم صاحب مائی فاطمہ کے گھر گئے تاکہ اس کی خیریت دریافت کر سکے۔ مائی فاطمہ گاؤں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔ حکیم ظہور نے بھی بچپن میں اسی سے قرآن مجید پڑھا تھا۔ وہ اس کی ماں سے بڑھ کر عزت کرتے تھے۔ حکیم صاحب کو اپنی ماں سے نفرت تھی کیونکہ اس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حکیم کو وہ رات اب تک یاد تھی جب گھر میں شور برپا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 5 سال کا تھا جب اس کی ماں رات کے اندھیرے میں ایک سپاہی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ دل میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی ماں تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کر چلی گئی اور بعد میں اس کی خبر بھی نہ لی۔ اس کا باپ بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے نیم پاگل ہو چکا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد مائی فاطمہ نے ہی حکیم ظہور کی پرورش کی تھی اور اسے اپنے بچوں سے کم نہ سمجھا۔ جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں پر ایک افسوسناک خبر ملی۔ اسے بتایا گیا کہ مائی فاطمہ 6 ماہ پہلے انتقال کر چکی ہیں۔ رات کو اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو گھر والے پریشان تھے کہ گاؤں میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ آدھی رات کو اسے شہر لایا گیا تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اگر اس کا بروقت علاج ہو جاتا تو اسے بچایا جا سکتا تھا۔ یہ خبر حکیم صاحب پر بجلی بن کر گری اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں شہر کے بجائے گاؤں میں ہی اپنا دواخانہ کھول لوں گا اور اپنے گاؤں کے باسیوں کی خدمت کروں گا۔ گاؤں کے لوگوں نے حکیم کے اس اقدام کو بہت سراہا اور انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اب علاج کے سلسلے میں دور دراز شہر کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ حکیم کے دوستوں نے اسے اس بات سے روکا کہ گاؤں جانے کی غلطی مت کرنا، یہاں شہر میں تم اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو، جبکہ گاؤں میں لوگ فیس کے پیسے تک نہیں دیتے، وہاں تو کنگال ہو جاؤ گے۔ مگر حکیم ظہور کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ موجود تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کچھ فیصلے نفع یا نقصان کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ صبح 8 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک اس کا دواخانہ کھلا رہتا۔ غریب لوگوں کا مفت علاج کرتے اور ان سے کسی قسم کی فیس نہیں لیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حکیم کے دواخانے میں عابدہ نام کی ایک عورت آئی اور پیٹ درد کی شکایت کی۔ حکیم نے اسے 2 دن کی دوائی دی تو وہ واپس چلی گئی، مگر اگلے دن دوبارہ واپس آ گئی اور کہنے لگی حکیم صاحب پیٹ کا درد میری جان نکال دے گا۔ حکیم صاحب نے دوبارہ دوائی دی مگر اگلی صبح پھر دواخانے آ گئی۔ حکیم صاحب نے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں بالکل درد نہیں، البتہ تمہارے پیٹ میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ عورت نے کہا کہ شادی کے بعد مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ میرا شوہر مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، مگر سب گھر والے مجھے لان تان کرتے ہیں۔ میرا شوہر کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث ہے، مگر افسوس کہ اس کا کوئی وارث نہیں، مجھے اس کا وارث چاہیے۔ حکیم نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دینا، میں کوشش کروں گا کہ اس کا علاج کر سکوں۔ عورت نے دوسرے دن اپنے شوہر کو حکیم کے پاس بھیجا تو معائنہ کرنے پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ عورت تیسری بار حکیم کے پاس آئی تو حکیم نے کہا میں معذرت کرتا ہوں کہ تمہارے شوہر کا علاج ناممکن ہے۔ عورت کہنے لگی آپ اب بھی میری مدد کر سکتے ہیں، وہ باپ نہیں بن سکتا مگر میں تو ماں بن سکتی ہوں۔ یہ سن کر حکیم ششدر رہ گیا، اس نے صاف صاف انکار کر دیا، مگر عورت نے دھمکی دی کہ میں کل دوبارہ آؤں گی، اگر آپ نے میری بات پر عمل نہ کیا تو بدنام کر دوں گی۔ اگلی صبح عورت پھر حکیم کے پاس آئی تو حکیم نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، 2 سے 3 انڈے اپنے کپڑوں پر توڑ کر چلانے لگی، بچاؤ میری عزت بچاؤ۔ چیخ و پکار سن کر لوگ دواخانے جمع ہوئے تو عورت نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ اس حکیم نے میری عزت لوٹ لی، میں تو بخار کی دوا لینے آئی تھی مگر اس نے مجھے نیم بے ہوشی کی دوا دے کر داغدار کر ڈالا۔ حکیم چلاتا رہا کہ یہ عورت مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، مگر جب انہوں نے عورت کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو حکیم کو پکڑ کر لے گئے۔ قبیلے کی برادری میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکیم کو سنسار کر کے مار دیا جائے۔ سب گاؤں والے اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے کہ ایک رئیس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اس نے قبیلے کے سردار سے کہا کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں آیا عورت نے بہتان لگایا ہے یا یہ حکیم حقیقی طور پر گناہگار ہے۔ اس نے حکیم کو ایک بہتی نہر میں نہانے کو کہا
اور اسی نہر میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگا۔ گھوڑے نے نہر کا پانی پینا شروع کر دیا۔ رئیس نے چیخ کر کہا، خدا کی قسم یہ حکیم بے گناہ ہے اور عورت نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ میرا یہ گھوڑا کبھی بھی نجس پانی نہیں پیتا۔ اگر حکیم نے بدکاری کی ہوتی تو اس کی سمت سے آنے والا پانی گھوڑا نہیں پی سکتا۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اسی طریقے کی بدولت کئی بدکار نوجوانوں کو پکڑا گیا تھا، جبکہ اس وقت گھوڑے نے پانی نہیں پیا تھا۔ مزید یہ کہ عورت کے داغدار کپڑوں کو گرم پانی میں ابالا گیا تو انڈے کی سفیدی ظاہر ہو گئی اور اس کی بددیانتی پکڑی گئی۔ حکیم کو باعزت بری کر دیا گیا، جبکہ عورت کو سزا کے طور پر گاؤں سے نکال دیا گیا تاکہ دوبارہ وہ کسی پر بہتان نہ لگا سکے۔